السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكاسب حبيب الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله الكريم۔ درود پاک۔ خواتین و حضرات، نمازی بھائی اور بہنوں، ہر سال پوری دنیا میں یکم مئی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تہذیب و ثقافت سے جڑنا چاہیے اور اپنی تاریخ سے اپنے دن لینے چاہیے۔ اس دن کی جو تاریخ بتائی جاتی ہے وہ تو بہت پریشان کن ہے کہ ایک شہر میں 1886 میں مزدوروں کو جو احتجاج کر رہے تھے اپنے حقوق کے لیے، ان میں سے بہت سے مزدوروں کو قتل کر دیا گیا، بہت سو کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد سرمایہ دارانہ نظم معیشت میں مزدوروں کے حصے کا تعین کیا گیا اور ان کے لیے کچھ حقوق متعین کیے گئے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب مسلمان اس دن کو مناتا ہے یا اس دن کی تاریخ پہ غور کرتا ہے تو اس کو اپنے دین کی اقدار بھول جاتی ہے۔ اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ مزدوروں کے حقوق تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے اور 1450 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کے جاہلی معاشرے میں جہاں غلاموں کی رہائش بھی علیحدہ ہوتی تھی اور آقا کو غلام پر ایسی فوقیت اور ایسا تسلط حاصل ہوتا تھا کہ وہ اس سے جتنا وقت کام لینا چاہے لے لے، جو کام لینا چاہے لے لے، اور اس پر جتنا بھی ظلم کرنا چاہے کر لے، وہاں کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس معاشرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بیان فرمائے، اور یہاں میں ایک حدیث کا حوالہ دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے جو حقوق بیان فرمائے ان کو بعض اوقات آپ نے اپنے اقوال مبارکہ کے ذریعے بیان فرمایا، بتایا کہ کام کرنے والوں کے، مزدوروں کے، خادمین کے، غلاموں کے کیا حقوق ہیں، اور بعض اوقات آپ نے اپنے طرز عمل سے یہ واضح کیا کہ جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں تمہیں ان کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے۔ پھر اس معاشرے کے اندر جہاں لوگ ملازمین کو، غلاموں کو اپنے سے بہت کم مرتبہ سمجھتے تھے اور ان کا لباس یہ بتاتا تھا کہ یہ غلام ہیں، یہ مزدور ہیں، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے جو غلام ہیں، یہ تمہارے جو خادمین ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں،
انما اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت رکھا ہے، اب تمہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی وضاحت فرمائی۔ پہلے ارشاد فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، یعنی تمہارے کھانے کا معیار اور ان کے کھانے کے معیار میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا جو تم پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ، یعنی تمہارے پہننے میں اور ان کے پہننے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا امتیازی فرق نہیں ہونا چاہیے جس سے تم یہ ظاہر کرو کہ یہ گھر کی خادمہ ہے، جس سے تم یہ ظاہر کرو کہ یہ ملازم ہے، ایسا نہ کرو۔ پھر تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ان کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف مت دو، ایسا کام ان کے سپرد مت کرو جو ان کی استطاعت میں نہیں ہے، ایسا کام ان کے ذمے مت لگاؤ جو کام وہ بیچارے کر ہی نہیں سکتے۔ میں آگے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ پھر چوتھا سنہری اصول یہ بتایا کہ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ تمہیں ان کو کوئی ایسا کام سپرد کرنا پڑے جو کام وہ بیچارے کر نہیں سکتے، تو خود بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اب جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم وہ جو مزدوروں کا دن مناتے ہیں اس کی بجائے ہمیں 8 ذی القعدہ کے دن کو یوم مزدور کے طور پر منانا چاہیے۔ 8 ذی القعدہ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کے ساتھ مل کے غزوہ احزاب کے موقع پہ مدینہ کے گرد خندق کھودی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ذی القعدہ کو یہ کام شروع کروایا اور 17 ذی القعدہ کو یہ کام ختم ہوا بعض روایات کے مطابق۔ ان دنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو چاہیں جب چاہیں ان کے لیے کوئی بھی چیز اعلیٰ سے اعلیٰ بنا دی جائے، جن کے خالی ہاتھ کے اندر ساری کی ساری کائنات کی چابیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ شریک ہوئے اور صحابہ کے ساتھ شریک ہو کے آپ نے باقاعدہ اپنا بھی حصہ رکھا۔ ہر 2 صحابی ان کو ایک جماعت بنایا اور کہا کہ اتنی اتنی خندق تم نے کھودنی ہے، اور ایک حصہ اپنے لیے بھی رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کے یہ انتہائی مشکل کام سر انجام دیا۔ آپ اندازہ لگائیے، کیا کبھی ہم نے بھی ایسا کیا ہے کہ ملازم کوئی کام کر رہا اور ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ کیا کبھی ہم نے ایسا بھی کیا ہے کہ ہم ملازم کو کہیں کہ آؤ بھائی اکٹھے مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں؟ نہیں، ہمارے ہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دنیا اور ہے، ہماری دنیا اور ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو تنخواہ دے رہے ہیں یہ ان کے اوپر بہت احسان کر رہے ہیں۔ میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ خادمین کے کیا حقوق ہیں۔ خادمین کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انہیں عزت دی جائے، ان کا نام بگاڑ کے مت پکارا جائے۔ ان کا دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی غلطی کو برداشت کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ آپ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں تو ہر صحابی اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہا ہے کہ چلے میرا ہدیہ قبول ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہو جائے گی، مجھے دعا مل جائے گی۔ ام سلیم آئیں اور عجیب ہدیہ لے کے آئیں اپنے اس بچے کو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بچے ہیں ابھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کے۔ 10 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ اور آگے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یقیناً کچھ ایسے کاموں کی ضرورت پڑے گی جن کاموں کے اندر آپ کو کسی اور شخص کی ضرورت ہوگی، تو یہ میرا بچہ ہے، یہ ہر وقت آپ کی خدمت کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں اشراق کے وقت کے اندر
یا سمجھ لیجیے 8-9 بجے ہمارے ہاں جو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا، اور پھر مسجد نبوی میں عصر کی نماز پڑھ کے میں اپنے گھر واپس آ جاتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عرض کرتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی، وہ فرما رہے 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے خدمت کی۔ اب یہ پیشنس دیکھیے، برداشت دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، ایک سال کے اندر 360 دن 365 دن ہوتے ہیں، ان دنوں کو آپ ضرب دے لیجئے 10 کے ساتھ، ان تمام دنوں کے اندر ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا ہو کہ تمہیں اس کام کا کہا تھا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور تمہیں اس کام سے منع کیا تھا، تم نے پھر یہ کام کر دیا۔ پھر اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی خدمت کے لیے بھیجا کہ بھی فلاں صاحب کو بلا لاؤ۔ جب میں کافی دیر تک نہیں آیا تو سرکار خود تشریف لائے، مدینہ کی گلیوں میں تلاش کرنے لگے کہ انس کو بھیجا تھا، پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں۔ تو میں چونکہ چھوٹا بچہ تھا، میں جب جا رہا تھا تو میں نے رستے میں دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، میں نے بھی کھیلنا شروع کر دیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے کھیلتا ہوا دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ اب اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچئے، کیا ہم نے کسی اپنے ملازم کے ساتھ کبھی ایسا سلوک رکھا ہے؟ ہم تو اس کو 4 سنائیں گے، اور ہو سکتا ہے 4 لگا بھی دیں کہ تمہیں کسی کام کے لیے بھیجا اور تم یہاں کھڑے ہو۔ یہ پیشنس ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حجۃ الوداع کا سفر ہے، احرام باندھا ہوا ہے اور جا رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان بھی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان بھی ایک سواری پر ہے، ایک سواری پہ سوار ہے، ایک سواری پہ سامان ہے، اور اس سامان والی سواری کو لے کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جا رہا ہے، جو اس کے ہاتھ میں نکیل ہے۔ اب کسی جگہ اس نے سواری کو بٹھایا ہوگا، جہاں پڑاؤ ڈالا ہوگا، اس نے آ کے یہ بتایا کہ وہ اونٹ گم ہو گیا ہے۔ اب اسی اونٹ کے اوپر سارے کا سارا سامان ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے کہ اس حاجی کا حال دیکھو کہ یہ اس حال میں بھی غصے سے باز نہیں آ رہا۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، تو میں نے پیچھے سے کسی کی آواز سنی، کوئی پیچھے سے کہہ رہا تھا کہ ابو مسعود تمہیں اس غلام پر جتنی قدرت حاصل ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے۔ کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسی وقت کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غلطی کا احساس ہو گیا، تو اسی وقت اپنی غلطی کے کفارے میں یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آزاد ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ابو مسعود اگر تم یہ کام نہ کرتے تو جہنم کی آگ تم کو چھو دیتی۔ تو غلام کا ایک حق یہ ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کے اوپر اس کو ڈانٹا نہ جائے، اگر اس کو تنبیہ بھی کرنی ہے تو بڑے اچھے طریقے سے تنبیہ کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ میرا خادم غلطی کر لیتا ہے تو کتنی دفعہ معاف کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، دوبارہ پھر سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر میرا غلام غلطی کرے تو ایک دن میں کتنی دفعہ معاف کر دوں، یعنی کتنی دفعہ معاف کروں اور پھر کتنی دفعہ مؤاخذہ کر لیا کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک دن میں 24 گھنٹے میں غلام کو 70 مرتبہ معاف کرو۔ 70 مرتبہ تو کوئی غلطی نہیں کرتا، تو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ معاف کرنے کی عادت ڈالو، معاف کرنے کی عادت ڈالو، تنبیہ بھی کرنی پڑے تو بہت اچھے طریقے سے تنبیہ کرو۔ اور پھر وہ لوگ جو ہماری خدمت کرتے ہیں، جن کو ہم اجرت کے اوپر رکھتے ہیں، کبھی بھی ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ کمتر ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سارے اپنے ہاتھ سے محنت کیا کرتے ہیں، محنت میں کوئی عار نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کھیتی کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نجاری کا، بڑائی کا کام کیا کرتے تھے، اور اسی کام میں مہارت کی وجہ سے اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ آپ کشتی بنائیے۔ حضرت سیدنا ادریس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کتابت بہت اچھی کر لیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ درزی کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث میں خود سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام لوہے کی زرہیں بنا کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کو وہ حکومت ملی ہوئی تھی جس حکومت کے اندر جنات بھی ان کے ماتحت تھے، اور جس حکومت کے اندر وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی نبی ایسے نہیں گزرے مگر یہ کہ انہوں نے بکریاں چرائیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے بھی یہ پیشہ اختیار کیا ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے اوپر چرائی۔ یہ سب ہاتھ سے کرنے والے کام ہے نا۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو تاجر آدمی ہوں، میں تو وائٹ کالر جاب کرتا ہوں، اور یہ جو میرے پاس کام کرنے والے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں، تو خود بخود ان کی خفت، ان کی کمی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہ کمی ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بندے نے کوئی چیز اس سے بہتر نہیں کھائی جس کو وہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، یعنی ہاتھ کی محنت کرتا ہے، اس کے اندر ہاتھ کی محنت سے کوئی کام کرتا ہے۔ سب سے زیادہ بابرکت روزی وہ ہے جس میں انسان کے ہاتھ لگتے ہیں۔ پھر جو ذہنی مشقت ہے، جو انٹلیکچوئل کام ہے، وہ بھی اگر کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ہاتھ کا ہے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، ہاتھ سے کام کرنا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین روزی ارشاد فرمایا۔ پھر اس موقع پہ ایک اور بڑی اہم بات جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ نظام جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ نظم معیشت، سرمایہ دارانہ نظم معیشت۔ سرمایہ دارانہ نظم معیشت میں کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ایک ریٹ طے ہو جاتا ہے۔ اب وہ ریٹ کیوں طے ہوتا ہے اور کس طرح طے ہوتا ہے؟ یہ طے ہوتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول پر۔ بے روزگار ہیں لوگ بہت زیادہ، تو خود بخود جو محنت ہے اس کا معاوضہ کم ہو جائے گا، مزدوری کم ہو جائے گی۔ جب لوگ زیادہ بے روزگار ہوں گے مزدوری کم ہو جائے گی، جب لوگوں کو روزگار مل رہا ہوگا اور مزدور کم مارکیٹ میں ہوں گے تو مزدوری بڑھ جائے گی۔ یہ سرمایہ دارانہ نظم معیشت کا اصول ہے، اسلام کا نظم معیشت کا یہ اصول نہیں ہے۔ اس پر تین باتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب فے کا مال آتا تھا، فے وہ مال ہے جو بغیر جنگ کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ ایک تو جنگ کر کے جو مال ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں جہاد میں، اور جو علاقے بغیر کسی جنگ کے فتح ہو جاتے ہیں وہاں سے جو مال آتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم کرتے تھے تو اس میں آپ شادی شدہ آدمی کو 2 حصے دیتے تھے، غیر شادی شدہ آدمی کو 1 حصہ دیتے تھے۔ اس سے یہ سنہرا اصول معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا خادم، آپ کے گھر میں کام کرنے والا اگر شادی شدہ ہے، یا آپ کے پاس مزدوری کرنے والا، آپ گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، مزدور کام کر رہا ہے، اگر وہ بال بچے دار ہے، اس کے احوال آپ کے سامنے ہیں تو اس کو زیادہ دیں۔ یہ نہیں کہ اس کی مزدوری 1500 بنتی ہے تو بس میں نے اسے 1500 ہی دینا ہے۔ ہماری ساری کی ساری ذہانت جو ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پیسے کاٹنے میں صرف ہو جاتی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کی خدمت کر کے بھی جنت کمائی جا سکتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ احسان کر کے بھی جنت کمائی جا سکتی ہے۔ اور یقین کیجئے کہ آپ کی وہ محنت جو آپ نے نماز میں لگائی ہے،
آپ کی وہ محنت جو آپ نے روزی اور زکات میں لگائی ہے، اس میں تو آپ کی ریاکاری دیکھ کے ریا ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد اس کی قبولیت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور ایک مسلمان کے دل کو آپ نے خوش کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مومن کی دعا کے اوپر آپ کو جنت عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ چیز بالکل محو ہو جاتی ہے، ہم فوراً اس بات پر اتر آتے ہیں کہ جناب مارکیٹ میں ریٹ یہی چل رہا ہے۔ تو پہلا اصول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جس شخص کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو دیا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ اس کی مزدوری بنتی کتنی ہے، زیادہ دے دیجیے۔ دوسرا اصول جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں مستقل ملازم ہے، گھر میں کام کاج کرتا ہے، خان سامہ ہے، کھانا پکا دیتا ہے، آپ کا ڈرائیور ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بہترین صورت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں۔ ہر مسلمان کا حق ہے کہ اسے 4 چیزیں ملیں۔ سب سے پہلی چیز کھانا اسے ملنا چاہیے، دوسری چیز پینا اسے ملنا چاہیے، تیسری چیز اس کی شادی ہونی چاہیے، اور چوتھی چیز اس کے پاس اپنا گھر ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اور یقیناً بہت کچھ دیا ہے، تو اپنے ملازم کی ان ضرورتوں کا خیال رکھیے۔ یہ بات ذہن میں نہ آئے کہ میں اس کو جو دے رہا ہوں وہ بہت زیادہ ہے، نہیں، یہ دیکھیے کہ کیا اس کی یہ چاروں ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس کی یہ چاروں ضرورتیں آپ کے دیے ہوئے مال سے پوری نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کی ان ضرورتوں کو پورا کر دیجیے۔ وہ بے نکاح ہے، اس کا نکاح کروا دیجیے۔ اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے تو چھوٹا سا پلاٹ اسے لے کے دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ احسان کرنے والے شمار ہوتے ہیں۔ تیسری اہم بات، 3 باتیں میں نے کہا میں عرض کرتا ہوں، تیسری اہم بات وہ یہ ہے کہ جب کسی مزدور کو، مستقل کام کرنے والا ہے گھر میں یا آپ نے عارضی طور پر اس کو رکھا ہے، جب بھی اس کو رکھیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مزدوری فوری طور پر ادا کر دیں، اور اتنی فوری ادا کریں کہ کام کرنے کے بعد اس کو جو پسینہ آیا ہے وہ پسینہ بھی ابھی خشک نہ ہو کہ آپ اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں۔ ہاں اگر خود وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے پیسے خرچ ہو جائیں گے، آپ ہفتے بعد مجھے دے دیجئے، وہ اور بات ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے۔ یہ تیسرا اہم اصول ہے اجرت کے بارے میں۔ جو اجرت آپ نے دینی ہے اس اجرت کے بارے میں ان 3 اصولوں کو سامنے رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس کے مطابق، ان 3 اصولوں کے مطابق اگر آپ دیں گے، آپ احسان کرنے والے شمار۔ اور آخری اہم بات کہ جو شخص آپ کے پاس مستقل کام کر رہا ہے اس کے ساتھ کچھ احسان کا معاملہ اس حیثیت سے بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار، جس طرح میں نے ابھی کہا، اس کو اپنے گھر میں بٹھا کر اپنے ساتھ کھانا کھلائیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ گھر میں کام کرنے والا، جیسا بھی کام کرنے والا، اس کو علیحدہ بٹھا کے کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ بات عمدہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی کر لیا کریں کہ جو لباس خود پہن رہے ہیں، ایک اچھا اور عمدہ لباس اس کو بھی دے دیجیے۔ اس کے بچے اگر پڑھ نہیں رہے تو ان کی تعلیم کا انتظام کر دیجیے۔ کئی الحمدللہ لوگ ایسے ہیں گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے کام کرتے ہیں، ان کے گھروں میں انہوں نے ان کے لیے بھی سکولنگ کا انتظام کیا ہوا ہے، وہ بھی ان کے اپنے بچوں کی طرح سکول جاتے ہیں، اور وہ جب سکول سے واپس آتے ہیں انہیں کچھ آرام کا وقت دیتے ہیں، پھر ان سے کچھ کام بھی لے لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب ابن سعد نے لکھا ہے، جب آپ کا آخری وقت تھا، آخری وقت جب آپ دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے اس وقت جو کلمات کہے تھے ان میں سے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ یہی کہتے کہتے آپ کی روح مبارک پرواز ہو گئی۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھتے رہنا، خادموں کے حقوق ادا کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، غلاموں کے حقوق ادا کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، خادموں کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ ہیں رمضان المبارک میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پہ باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی جن میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے،
لیکن گھر میں جو کام کرنے والے خادم ہیں وہ بیچارے تنگ ہیں، ان کے لیے نہ اٹھنے کا کوئی وقت ہے نہ سونے کا کوئی وقت ہے، ان کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے انسان کے گھر والے مال خرچ کرنا سب سے پہلے گھر والوں پہ ہونا چاہیے، اس کے بعد ان معین اور مددگار لوگوں پہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے کہ ان کو کبھی بھی مجبور نہ سمجھو، ان کو اپنا معین و مددگار سمجھو۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ قرآن کریم نے تو ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض پر صرف اس لیے فوقیت دی ہے تاکہ تم میں سے بعض سے کام لے سکے۔ یہ فوقیت اس لیے نہیں دی کہ تم میں کوئی بہت زیادہ خصوصیات تھی اور ان میں یہ خصوصیت نہیں تھی۔ یہ تو اللہ کا تکمیلی نظام ہے، کسی کو اللہ نے عاجر بنا دیا، کسی کو اللہ نے اجیر بنا دیا، کسی کو اللہ نے مالک بنا دیا، کسی کو اللہ نے ماتحت بنا دیا، کسی کو اللہ نے مزدور بنا دیا، کسی کو اللہ نے افسر بنا دیا۔ یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اس تقسیم کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں پھر اپنے خادموں کے، ملازموں کے جو حقوق ہیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے جو بھائی ہماری خدمت کرتے ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا کریں۔ اکثر جگہ کے اوپر چوری کے واقعات ہو جاتے ہیں، اکثر جگہ کے اوپر خیانت کے واقعات ہو جاتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کو ان کے ہر عمل کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو ان کے ہر عمل کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ میں عمل کروں آپ عمل کریں ایک اجر ملے گا، لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ ان میں سے آپ نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص ہے جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، اپنے مالک کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، اس کو اس کی ایک ایک نیکی کے اوپر دوہرا اجر ملے گا۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ دین کا صحیح فہم ہمیں نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔